السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین حضرات، میرے دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کی یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ہم بے حد شکر گزار ہیں اللہ رب العالمین کے، اس کی کبریائی، بڑائی اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام ہو آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ساتھیوں، آج جو آپ حضرات کے سامنے موضوع بیان کیا جائے گا وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ بارہا آپ اس موضوع کی وضاحت سنے ہوں گے، اور اس موضوع کا نام آپ کے کانوں تک پہنچتے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بنیادی طور پر ایک موضوع کا ایک شق ہے، اور وہ ہے توحید۔ سلف و خلف علماء کرام نے استقراء کے ذریعے توحید جو دین کا بنیادی اصول رہا ہے تمام انبیاء اکرام کا، اسی توحید کی 3 قسمیں بیان فرمایا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب و سنت سے استقراء کر کے توحید کو 3 قسموں میں 3 شق میں تقسیم فرما دیا ہے۔ ہم انہی علماء کرام کے 3 قسموں میں سے آج توحید اسماء و صفات پر گفتگو کریں گے، لیکن موٹے موٹے طور پر ذہن نشینی کے لیے، یاد دہانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تینوں قسموں کو سرسری طور پر بیان کیا جائے، تاکہ ہم نے جو برسوں سے سنا ایک بار پھر ہمارے ذہن و قلوب کے اندر وہ تینوں قسمیں رچ اور بس جائے۔ سب سے پہلا قسم توحید ربوبیت، یعنی صرف اور صرف اللہ کو رب ماننا۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام اشیاء کا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے، تمام اشیاء کا خالق ہے۔ توحید ربوبیت میں دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ساری چیزوں کا، تمام چیزوں کا خالق ہے تو وہ مالک بھی ہے۔ اور تیسری چیز توحید ربوبیت میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی مدبر ہے۔ مدبر کا معنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام، ہوا کا آنا،
بادل کا چھا جانا، بارش کا برسنا، زندگی، موت، بیماری، شفا، غریبی، قحط سالی اور مالداری، یہ تمام جو دنیا کی نظام ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے. ان ساری چیزوں کی تدبیر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. اور ایک چیز جو علماء اکرام اس میں اور شامل کرتے ہیں وہ ہے صفت رزق، یعنی اللہ رب العالمین رزاق ہے. ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کا رزق بھی اللہ رب العالمین ہی مہیا فرماتا ہے. آپ نے توحید ربوبیت کو سرسری طور پر سنا، یہ توحید ربوبیت، ان ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کو تنہا ایک ماننا. اب آتے ہیں توحید الوہیت کیا ہے. توحید الوہیت تمام عبادات میں اللہ رب العالمین کو تنہا اور منفرد ماننا. دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں تم اپنے اس رب کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یعنی کہ تم اپنے اسی رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے. لہذا یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہی توحید الوہیت ہے. اب آتے ہیں توحید کی جو تیسری شق اور قسم ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات. آج ہم اسی شق کے بارے میں، اسی قسم کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں گے. اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ رب العالمین کے بہت اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا. تم انہی ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العالمین کی اسماء کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے صفات کے بارے میں الحاد کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھا چھوڑ دو. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ حشر میں بھی فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ رب العالمین کے بہت پیارے پیارے نام ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اے نبی پاک آپ لوگوں سے فرما دیں کہ چاہے تم اللہ کہہ کے پکارو، چاہے تم رحمان کہہ کے پکارو، چاہے تم اللہ کے کسی بھی نام سے پکارو، اللہ رب العالمین کے تو تمام کے تمام نام، تمام کے تمام اسماء ہی اچھے اور پیارے ہیں. چاہے تم کسی بھی نام سے، اللہ کے تم کسی بھی نام سے پکارو، اللہ کے سارے نام ہی بہترین اور اچھے اور پیارے ہیں. تیسری دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. سورہ طہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس کے پیارے پیارے نام ہیں. اب احادیث نبویہ کی طرف غور کرتے ہیں تو صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں کتابوں کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنہ. نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. جس نے بھی ان ناموں کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کے ان اسماء کی یہ فضیلت ہے. لہذا حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء و صفات کا ثبوت فراہم ہوا. نیز صحیح ابن حبان راوی حضرت
عبداللہ بن مسعود اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے درمیان جو الفاظ استعمال کیے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، یا اللہ رب العالمین میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، سمیت به نفسک جو تم نے اپنے آپ کے لیے جو نام تو نے اختیار فرمایا، او انزلتہ فی کتابک یا جو نام تو نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرما دیا، میں ان ناموں کے ذریعے سے ان ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. نیز آگے فرمایا او علمتہ احدا من خلقک یا جو نام تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی شخص کو سکھایا اس نام کے وسیلے سے بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور آگے فرمایا اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے اللہ رب العالمین ان کے علاوہ اور بھی جو نام تیرے خزانہ علم غیب میں ہے جو تو نے نہ تو کسی انسان کو بتایا نہ کسی کتاب میں نازل فرمایا، میں ان ناموں کے وسیلے سے بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں. بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس حدیث سے کیا دلیل ملی؟ یہی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں 99 نام ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکار سکتے ہیں. تو یہ 99 ہی نام نہیں ہیں، یہ تو چنندے نام ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہیں. لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کے بہت سے اسماء حسنہ ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر ارشاد فرما دیا، اور وہ یہ کہ اب استأثرت، یا اللہ رب العالمین اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، میں تجھ سے اس نام کے ذریعے بھی سوال کرتا ہوں جو تیرے خزانہ علم غیب میں ہے. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ ان ناموں کے علاوہ اور بھی بہت سارے اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خبر نہیں دیے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان ناموں کو اپنے خزانہ علم غیب میں رکھا ہے. لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان ناموں پر بھی ایمان لائے، اور ہم اللہ کو اگر ناموں کا وسیلہ دیں تو ہم ان ناموں کا ہی وسیلہ دے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے پکارنا چاہیے اللہ رب العالمین کو. آگے چلتے ہیں. جہاں تک اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان کا تعلق ہے، تو اس تعلق سے میں نے 4 قاعدہ جمع کیا. ان چاروں قواعد کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. ان چاروں قواعد کے ساتھ ہم توحید اسماء و صفات کو مزید تفصیل کے ساتھ جان سکتے ہیں. ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یعنی اگر آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، آپ کو بارہا یہ ملے گا لکھا ہوا کہ وقف لازم، مطلب یہاں ٹھہرنا ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جو ہے یہ توقیفی ہے، یعنی اس کے ثبوت کے لیے اللہ رب العالمین کے کسی نام کو ثابت کرنے کے لیے یا اللہ رب العالمین کے کسی صفات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. قرآن و حدیث کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے کوئی نام یا کوئی صفات ثابت کریں. اللہ رب العالمین قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ، تم اللہ رب العالمین کے بارے میں، تم اپنے رب کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ مت کہو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حرام ہے تم پر کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں. معلوم ہوا کہ اسماء و صفات یہ توقیفی ہے. ہمیں قرآن و حدیث میں جن ناموں کا پتہ چلے
جن صفات کا پتہ چلے ہم صرف انہی صفات کو مانیں گے، انہی اسماء کو مانیں گے۔ اور دوسرا جو قاعدہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے تمام جتنے بھی نام ہیں، تمام کے تمام نام بابرکت ہیں، تمام کے تمام نام اچھے ہیں اور صفات کمال سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین کے کسی صفات میں کسی قسم کا نقص و عیب نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ اسی مثال سے سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے لیے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ استعمال کیا کہ اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین بھی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، انسان بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین میں، اللہ رب العالمین کی ذات میں سماع اور دیکھنے کی جو صفت ہے وہ صفت کمال، وہ صفت کمال درجے والی ہے، لیکن انسان میں جو دیکھنے اور سننے کی صفت ہے اس میں نقص ہے، اس میں عیب ہے، اس میں کمی ہے۔ اس کا اندازہ آپ کسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ابھی یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم؟ ابھی فیصلہ کریں، کیا آپ کو معلوم؟ تو ہماری اور آپ کی جو دیکھنے کی صفت ہے یہ آپ دیکھ نہیں پا رہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے اندر جو دیکھنے کی صفت ہے یہ نقص و عیب والا ہے، اس میں کمی ہے۔ ہم سن رہے ہیں لیکن اور دوسرے ممالک میں، دوسرے صوبوں میں اور 2-3 کلومیٹر دور جائیں آپ، کیا ہماری بات کو سن سکتا ہے؟ ہماری سماع کی صفت میں کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے۔ لیکن جب آپ رب کے بارے میں تصور کریں کہ اللہ رب العالمین جو سننے والا ہے وہ کس حد تک ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ بیان کر سکیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین ہی اپنے ذات کے بارے میں سب سے زیادہ جانکار ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں دنیا میں کتنی انسانیت ہے، کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ بیک وقت ایک ہی وقت میں اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی پکار کو سننے کی قوت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ کمال درجے کی ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اگر 2-4-5 لوگ ایک ساتھ بولنے لگے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا بول رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سماع کا اندازہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ ایک ساتھ دنیا میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ ایک ساتھ اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں مانا جائے کہ اللہ کی تمام کے تمام صفات کمال درجے والی ہے، اس میں کسی قسم کے نقص و عیب نہیں ہے۔ تیسرا قاعدہ جو اسماء و صفات کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہے، جو نام ہے، مثال کے طور پر غفور، غفور الرحیم، رزاق، سمیع، بصیر، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں یہ نہیں کہ صرف اس کے اندر اللہ رب العالمین جو اپنے لیے نام اختیار کر لیا ہے صرف نام ہے، بلکہ ہم کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نام کے اندر جو صفت ہے وہ بھی ہمیں تسلیم کرنا ضروری ہے۔ مثال سے سمجھیں آپ اس بات کو، کسی انسان کا نام ہوتا ہے بصیر، دیکھنے والا، لیکن وہ نگاہ سے اندھا ہے۔ کسی انسان کا نام ہوگا سمیع، لیکن وہ کان سے بہرا ہے۔ کیا پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو نام اختیار کیے ہیں، اللہ رب العالمین کے نام کے اندر جو صفت ہے
اس پر بھی ہمیں ایمان لانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صرف نام الرزاق رکھ لیا کہ رزق دینے والا، تو الرزاق یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، تو آپ کو اس کے معنی پر غور کرنا پڑے گا کہ اس کا معنی ہے رزق دینے والا۔ تو صفت کیا نکلا اللہ رب العالمین کا؟ کہ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، وہی روزی مہیا کرنے والا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ آپ صرف رزاق یہ تسلیم کریں کہ رزاق اللہ رب العالمین کا نام ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نام کے اندر جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے وہ بھی اللہ کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ اس کو آپ تھوڑی سی تفصیل سے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کے بعض صفات لازم ہیں اور بعض صفات متعدی ہیں۔ آپ اگر پورے ذہن لگا کر کے سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ خلاصہ بیٹھ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کے بعض صفات لازم ہیں اور بعض صفات متعدی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ جیسا کہ ہم نے کسی کا نام لیا کہ فلاں شخص نے کھانا کھا لیا، تو لازم جو ہے وہ صرف کسی ایک شخص کے اندر ہی محدود رہتا ہے۔ لازم وہ شے ہے جو کسی ایک شخصیت تک محدود رہتی ہے۔ زید نے کھانا کھایا، اسی کی ذات تک محدود ہو گئی، لیکن زید نے خالد کو مارا، ایک شخصیت سے دوسری شخصیت کی طرف اس کا اثر دوسری شخصیت کی طرف چلا گیا۔ یہی مثال اب آپ فٹ کریں کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان میں سے بعض لازم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات تک محدود ہے۔ مثال کے طور پر الحی، القیوم، العظیم، کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، القیوم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ اس کے اندر جو صفات ہے یہ اللہ رب العالمین تک ہی محدود ہے، یہ لازم ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کے اسما متعدی ہے، وہ اس طرح کے اس کے 3 مراحل ہے۔ پہلا تو یہ کہ آپ اس کے اللہ رب العالمین کے اس نام کو تسلیم کریں کہ یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ مثال کے طور پر غفور، یاد رکھیں آپ صحیح سے، مثال کے طور پر غفور، غفور کا معنی بڑا معاف کرنے والا، تو آپ یہ تسلیم کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا یہ نام ہے، الغفور یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ دوسری چیز آپ یہ یقین رکھیں گے کہ اس کے اندر جو صفت ہے معاف کرنے والا، تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ اور تیسری چیز آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین صرف معاف کرنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین معاف فرماتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت، اللہ رب العالمین کی رحمت مخلوق تک پہنچتی ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، یہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین کے اس صفات سے پکارتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، تو خوب معاف کرنے والا ہے، انت ارحم الراحمین، تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں، غفور اللہ کا نام ہے، غفور کے اندر جو صفت ہے، جو معنی ہے، وہ ہے معاف کرنا، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو معاف کر کے بھی دکھایا۔ آپ نے جانا کہ یہ جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کی ذات تک محدود نہیں ہے نا، اب جان لیا آپ نے، چونکہ یہ صفت رحمت جو ہے، صفت مغفرت جو ہے، انسان تک اس کی اثر رہتی ہے، اس کا اثر انسان تک رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین معاف بھی فرماتا ہے۔ آپ نے یہ قاعدہ جانا۔ اور آخری جو قاعدہ ہے توحید اسماء و صفات کے تعلق سے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، صفاتی نام ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ یہ میں نے
آپ کے سامنے پہلے بھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر جو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 ہی نام ہیں. کیونکہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ نے غور سے سنا تو اس سے پہلے جو میں نے ابن حبان کی روایت پیش کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کیا کہا کہ اللہ رب العالمین، میں تجھ سے اس نام کے وسیلے بھی سے بھی مانگتا ہوں جو نام تم نے انسانوں کو یا کتاب میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ تو نے جو علم غیب کے خزانے میں تو نے جو اس کو چھپائے رکھا، میں اس نام کے وسیلے سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں. کیا پتا چلا آپ کو کہ اللہ رب العالمین کے ایسے نام بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے خزانہ غیب میں ہیں، علم غیب میں ہیں، جو کسی انسان کو بتایا نہیں گیا ہے، لیکن آپ ان کے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اور اس تعلق سے اسماء و صفات کے تعلق سے ایمان لانے کا اب طریقہ کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید اسماء و صفات پر کس طریقے سے ہم ایمان لائیں گے، صحیح طریقہ کیا ہے. آج ہمارے اور آپ کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو اہل سنہ اہل الجماعہ، پتہ نہیں کیسے کیسے نام، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یا تو تمثیل سے کام لیا، یا تو تشبیہ سے کام لیا، یا صریح طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو چھوڑ دیا اور اس کا انکار کر دیا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں اور صحیح طریقے سے ایمان لائیں. تو ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جن ناموں کے بارے میں ہمیں خبر دیا، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اللہ کے ناموں کے بارے میں ہمیں بتلایا، اور آپ جانتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی امور میں صرف وہی بات بتلاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے. کیا سمجھا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کے بارے میں، اللہ کے صفاتی ناموں کے بارے میں خبر دیا کہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں اور صفات ہیں، ہمیں من و عن ان کو ہی قبول کرنا ہے. اور قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نام کو اختیار کیا، ان کو تو ماننا لازمی ہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جن ناموں کو بیان فرما دیا، ہمیں من و عن ان تمام اسماء و صفات کو قبول کرنا ہے. اور اس کے 4 شرائط ہیں. ہم ان نام کو، ان صفات کو 4 صفات، 4 شروط اور 4 قواعد کے ساتھ قبول کریں گے. سب سے پہلا، بلا تحریف، اللہ رب العالمین کے جو نام قرآن میں موجود ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، ہم ان کو بلا تحریف، بلا رد و بدل، بنا کسی تبدیلی کے ہم ان کو تسلیم کریں گے. کیا مطلب بلا تحریف؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. یا تو اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں لفظی طور پر اس کو الٹ پھیر کرنا، اس کے نام کو اللہ رب العالمین کے نام سے دوسرے معبودان باطلہ کا نام رکھ لینا، یا پھر اللہ رب العالمین کے نام میں تبدیل کرنا، ان کے معنی میں تبدیل کرنا، ان کے معنی کو پھیر دینا، بلکہ تعویل سے کام لینا. تو ہم ایسا نہیں کریں گے. بلا تحریف کے
بنا کسی لفظاً تحریف کے اور بنا کسی معنی تحریف کے ہم اللہ رب العالمین کے ان نام اور ان صفات کو مانتے ہیں بلا تحریف کے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی خواہش سے اس کا کوئی غلط معنی نہیں لیں گے, اپنی خواہش سے اللہ رب العالمین کے نام سے کسی دوسرے کا نام نہیں رکھیں گے. مثال کے طور پر مشرکین نے اللہ رب العالمین کے نام العزیز اس سے عزا بنا لیا, اپنے معبود باطلہ, اپنے معبود جو ہے باطل معبود عزا, یہ نام اختیار کر لیا. اللہ رب العالمین کے نام اللہ یا پھر الہ سے انہوں نے اپنے بت کا نام لات رکھ لیا. اللہ رب العالمین کی صفات منان سے انہوں نے منات, اپنے بت کا نام منات رکھ لیا. لہذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے نام سے اپنے معبودان باطلہ کا نام رکھا. اور تعبیر بھی اسی طریقے سے ہم نہیں کریں گے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا تو وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہاتھ, اس کا معنی ہاتھ نہیں لیں گے بلکہ اس کا معنی قبضہ قدرت لیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. بید کا معنی عربی زبان میں ید کیوں ہوتا ہے, ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بابرکت وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں, اس کو قبضہ قدرت کا نام دیا, ید کا ترجمہ کیا قبضہ قدرت سے. تو ہم بلا تحریف, بلا کسی رد و بدل کے, نہ معنوی اعتبار سے نہ لفظاً, کسی اعتبار سے اپنے خواہش کے مطابق اس میں تبدیلی نہیں کریں گے. پہلی شرط. دوسرا یہ کہ بلا تعطیل, اللہ تعالیٰ کے جو بھی صفات ہیں, الغفور یقیناً ہم مانیں گے کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے, السمیع وہ یقیناً وہ سننے والا ہے, البصیر یقیناً وہ دیکھنے والا ہے. بلا تعطیل ہم کسی صفت کا انکار نہیں کریں گے. بلا تعطیل کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے لیے کوئی نام, کوئی صفت اختیار فرما رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین کو کوئی نام دیتے ہیں, اللہ رب العالمین کی کوئی صفت بیان فرماتے ہیں, اور ہم اس صفت کا اگر انکار کر دیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سوائے خیانت اور انکار اسماء و صفات کے علاوہ کچھ نہیں. یہ الحاد ہے. تو یہ معطلہ جو ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, معطلہ نے کیا کیا؟ معطلہ نے صفت اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا سرے سے انکار کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی کوئی صفت نہیں ہے. اور اشاعرہ, اس نے اللہ رب العالمین کے صرف 7 صفات کو مانا, باقی سب جتنے بھی اللہ رب العالمین کے صفات ہیں سب کا انکار کر دیا. جہمیہ, انہوں نے تمام صفات کو انکار کر دیا. لہذا ہم ایسا نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین کے جو صفات اللہ رب العالمین بیان فرمائے ہیں, ہم ان صفات کو من و عین قبول کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. ہم نے 2 شرط لگائی کہ ہم بنا تحریف کے, کوئی رد و بدل کے ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مانتے ہیں, اور بلا تعطیل کے, یعنی اللہ رب العالمین نے جو اپنے لیے صفت کو مقرر فرمایا ان کا ہم انکار نہیں کریں گے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے بلا تکییف, اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے ہیں. الرحمن علی العرش استوى, آپ نے بار بار قرآن کی آیات سنی ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے, کیفیت نہیں معلوم.
امام مالک رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا استوا کی کیفیت کے بارے میں، جب پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے اس کی کیفیت کیا ہے، امام مالک نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن میں اپنی اس صفت کو ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو ہم منعن اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو استوا تو معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کس طریقے سے اللہ رب العالمین مستوی ہے اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، پیر ہے، اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، کیفیت نہیں پوچھنا۔ چوتھی چیز بلا تمثیل و تشبیہ، اللہ رب العالمین کے جو صفات اور اسماء ہیں ان صفات میں ہم مخلوق کی صفات کو ملائیں گے نہیں، ان صفات کی تشبیہ کسی انسان کی صفت سے نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین السمیع ہے، البصیر ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ ہم اللہ کی اس صفت کو کسی انسان سے تشبیہ نہیں دیں گے کہ اللہ رب العالمین بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین ویسے ہی سنتا ہے جیسے انسان سنتا ہے، تو پھر اللہ کا کان ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین کی کسی بھی صفت کو کسی انسان کی صفت سے تشبیہ نہیں دیں گے، جیسا کہ اہل تشبہ اور متشبہین نے اللہ رب العالمین کے صفات کو مخلوق کی صفات سے ملا دیا، مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی، اور اس راستے پہ یہ سیدھے راستے پر نہیں رہے بلکہ وہ گمراہی کا سامنا ان کو ہوا۔ اللہ رب العالمین کی صفات کمال ہے، ہمیں تشبیہ کیوں نہیں دینا؟ آپ نے اس سے پہلے ہی سنا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی صفات میں تشبیہ کیوں نہیں دینا، کیونکہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اندر جو صفات ہے وہ کمال درجے کی ہے، اور مخلوقات میں جو صفات ہیں وہ تو اللہ رب العالمین کے عطا کردہ ایک نعمت کے طور پر ہے۔ اس کی مثال بھی آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین کی سماع کا اندازہ کوئی انسان کی بس کی بھی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے مخلوقات ہیں، بیک وقت اگر ساری پکارے تو اللہ رب العالمین ساری کی باتوں کو سنتا ہے۔ اور یہ متشبہین اللہ کی صفاتوں کو مخلوق کی صفت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ذرا بتائیں آپ، تو ہمیں ان چاروں باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہم ان صفات کو منعن، جیسے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے جو مراد لیا ان سے ہم ویسے ہی مان لیں گے۔ اس میں بے جا سوال و جواب، اس میں گہرائی سے بحث و مباحثہ یہ کرنا سلف صالحین نے ہمیشہ کراہت محسوس کی اور ہمیشہ اس چیز کو ناپسند کیا۔ اس میں کوئی بھی تحریف و تبدیلی نہیں ہوگی، اور نہ ہم اس کی مثال دیں گے کہ اللہ کی صفت جو یہ ہے یہ انسان کی طرح ہی ہے، ہرگز نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی کسی صفت کا انکار نہیں کریں گے۔ اسی سے جڑی ایک چیز ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے کچھ سلبی صفات ہیں۔ سلبی صفات کا کیا مطلب؟
جیسے اب تک آپ سن رہے ہیں کہ ہمیں ان صفات پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا. یعنی ہم ان صفات کو، جن صفات کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے، اللہ رب العالمین نے ثابت فرمایا، ہم بھی ان کو ثابت کریں گے. لیکن سلبی صفات وہ ہے جن صفات سے اللہ رب العالمین نے نفی کر دیا. اللہ رب العالمین نے انکار کر دیا کہ ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے. مثال کے طور پر وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ میں بندے پر ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ظلم کی صفت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور جدا کر لیا. تو ہمیں ان صفت پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے. سلبی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے نفی کرنا، ہٹا دینا، کھینچ لینا، جدا کر دینا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو ظلم کی صفت سے الگ کر لیا. اللہ رب العالمین ایک حدیث قدسی میں بھی ارشاد فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا. لہذا اللہ رب العالمین نے جن صفات سے اپنے آپ کو جدا کر لیا ان صفات پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے، اور جن صفات کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے اس کے ضد پر ایمان لانا ہے. یہ پوائنٹ کی بات ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ میں بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. مطلب اللہ رب العالمین کے اندر ظلم کی صفت نہیں ہے، نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. تو اس کا الٹا کیا ہے؟ ظلم کا الٹا عدل، انصاف. تو عدل اور انصاف کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین عدل اور انصاف کرنے والا ہے. اس کی دوسری مثال آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ رب العالمین کو نہ تو اونگ آتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. اللہ رب العالمین نے نیند اور اونگ کی صفت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اللہ رب العالمین نے اس صفت کی نفی کر دی. تو ہمیں ان صفات پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہ تو اونگ آتا ہے اور نہ ہی کبھی نیند آتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دھیان سے شروع آیت جو میں نے تلاوت کیا آپ نے اگر دھیان سے سنا تو شروع میں آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَادْعُوهُ بِهَا فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں. تم انہی ناموں کے وسیلے سے، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، کچروی اختیار کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو. اس آیت کا آپ نے ایک شق اب تک سمجھا، وہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں. دوسرا کیا ہے؟ فَادْعُوهُ بِهَا، تم ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو. لیکن آج اس کے برعکس ہمارے مسلمان بھائی خود نہ جانے کس کس طرح کے نام ایجاد کر لیے، یا غوث، یا پیر، ولی، بزرگ، کن کن ناموں سے پکارتے ہیں. آج انہوں نے اللہ رب العالمین کی عنایات کو بھلا دیا، جا کر قبروں پر سر ٹیکنے لگے. اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو جھٹلا کر اللہ رب العالمین کے آیات کا سرے سے انکار کر کے انہوں نے وسیلے کو
وسیلے کا مطلب بدل کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ امور انجام دے رہے ہیں جو کہ کھلا ہوا شرک ہے، بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم تک لے جائے گی۔ لہذا ہمیں قرآن و حدیث میں ہمیں تلاش کرنا ضروری ہے کہ ہم کن چیزوں کا وسیلہ دیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا، واضح طور پر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے پکارو نا۔ آپ کو رزق چاہیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے نام کو الرزاق کہا کہ اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کے اس نام سے پکارو کہ اللہ رب العالمین تو رزاق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما دے۔ ہم نے کوئی گناہ کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اپنا یہ نام بیان فرمایا، بار بار آیا غفور الرحیم، بار بار آیا غفور الرحیم، ذو الرحمہ۔ اللہ رب العالمین نے جب فرما دیا کہ ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے، کیوں نہیں پکارتے کہ اللہ رب العالمین تو نے جب قرآن کے اندر اپنا یہ نام بیان فرمایا کہ تو غفور الرحیم ہے، تو بڑا مغفرت کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین تو مجھے معاف فرما دے۔ ہم کو اولاد چاہیے، اولاد لینے کے لیے جا کر قبروں پر سر ٹیکتے ہیں، بابا کا، پیر، ولی، بزرگوں کا وسیلہ لیتے ہیں، جو قبروں میں اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، وہ اپنے حالت میں ہے جس کے بارے میں نہ تو ہمیں کچھ پتا نہ ہمارے بارے میں اسے کچھ پتا، جا کے ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ اللہ سے سفارش کروا دیجیے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کی ضرورت نہیں، فادعوہ بہا، اللہ کے جو نام اچھے اچھے نام ہے تم انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ اللہ نے ڈائریکٹ اللہ سے واسطہ جوڑنے کے لیے کہا، اللہ کے نام سے اللہ کو پکارنے کے لیے کہا۔ اور آج ہم میں سے بعض جا کر کے اللہ کے ناموں کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ناموں کو اختیار کر لیا، ان کا وسیلہ بنا لیا۔ لہذا میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں چند اور باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا کہ وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے وہ اختیار ہمیں کرنا ضروری ہے۔ آج دیکھیے آپ ہمارے درمیان کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں بچہ چاہیے، اب اللہ سے سفارش کرواؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اپنے لیے نام اختیار کرتا ہے الوہاب، دینے والا تو اللہ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے اللہ کا واسطہ کیوں نہیں دیتے؟ یا اللہ ہم کیوں جائے قبر کے پاس، کیوں جائے کسی بابا کے پاس، کیوں جائے کسی بزرگ اور ولی کے پاس؟ یا اللہ تو نے فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ یا اللہ تیرے ناموں میں سے ایک نام ہے الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے عطا کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کا طریقہ۔ اور جب اسی آیت سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں سے واسطہ منقطع کر لیجئے، کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے کی، ان لوگوں سے جدا ہو جائیے آپ جو لوگ اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ لہذا اب میں اسی آیت، چونکہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں الحاد کرنا کیا ہے یہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، الحاد کا مطلب
آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا، کجروی اختیار کرنا اللہ کے اسما کے بارے میں۔ تو آپ نے اسی سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ نے اپنے لیے جو اسما ثابت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرنا، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو نام اور جو صفات اختیار کر لیے ہیں، یا تو ان صفات کا سرے سے انکار کرنا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے لیے صفات، یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے صفات ثابت کیا، ایک مطلب تو الہاد کا یہ ہے کہ ان سارے صفات کا انکار کر دینا، چاہے صفات کا ہو یا اسم کا۔ اور جہمیہ وغیرہ نے، ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، فرقہ جہمیہ، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا۔ اور دوسرا جو ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ اللہ کے اسماء و صفات میں تشبیہ دینا، اللہ کے اسماء و صفات کو اللہ کے علاوہ مخلوقات کے صفات سے تشبیہ دینا کہ اللہ رب العالمین ایسے ہیں، ان کے ہاتھ ایسے ہیں، ویسے ہیں، یا بنا وجہ اللہ رب العالمین کے صفات کو کسی بھی انسان یا مخلوق سے تشبیہ دینا۔ اور تیسرا، یہ آپ نے اب تک نہیں سنا کہ الہاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایسا نام دینا جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے اختیار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر نصارہ، انہوں نے اللہ کو فادر مانا۔ الاب عربی میں لفظ ہے الاب، اب کا معنی ہوتا ہے باپ۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کو اب یعنی باپ کا کر پکارا، فادر کہا۔ اللہ رب العالمین نے نہ تو اپنے لیے یہ نام ثابت کیا اور نہ ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام اللہ رب العالمین کے لیے بتلایا۔ لہذا اللہ رب العالمین کے لیے ایسا نام ثابت نہیں کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بتوں کا نام نکالنا، یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، یہ بھی الہاد ہے۔ آپ نے سنا اللہ رب العالمین عزیز ہے، اللہ رب العالمین منان ہے۔ مشرکین نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے نام عزیز سے نکال کر کے عزا بنا لیا اور اپنے بت کا نام عزا رکھ لیا، اور لفظ اللہ یا الہ سے انہوں نے اپنے بت کا نام معبودان، جو معبودان باطلہ ہے، یہ سب معبودان باطلہ ہے، لات، عزا، منات، انہوں نے اللہ یا الہ سے لات بنا لیا۔ اور اللہ رب العالمین کو جو صفت ہے المنان، انہوں نے اللہ کی اس صفت سے منات بنا لیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو صفات اور اسماء مقرر فرمائے ہیں، ہم من و عن اسی طریقے سے ان پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے صفات اور اسماء کو کسی انسان سے، کسی مخلوق سے اس کی کوئی تشبیہ نہیں دیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے کسی صفت کا انکار کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین توحید اسماء و صفات کے بارے میں جو بھی فرقے یا جو مسلمان راستے سے ہٹ کر کے گمراہی کے راستے پر چلا گیا، اللہ رب العالمین تو انہیں ہدایت دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔